السلام علیکم 8 کلاس میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ گھر میں بخیریت ہوں گے اور ہم اسلامیات کا اپنا لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ انفال کا بہت اچھے سے ڈیٹیل میں تفصیلاً بیان دیا تھا، اس کا تعارف کا، اس کے نازل ہونے کا کیا مقصد تھا، وہ سب میں نے آپ کو تفصیلاً بیان کیا۔ جیسا کہ سورہ انفال میں ہم 3 آیات تلاوت و بمعنی بمحاورہ اور بمعنی لفظ اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 3 آیات رزقناہم ینفقون، یہاں تک ترجمے کے ساتھ بہت اچھے سے ہم نے پڑھ بھی لیا اور تلاوت بھی کر لی تھی۔ آج ہم چوتھی آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کا معنی اور ترجمہ پڑھیں گے۔ ٹھیک، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2، 3 میں بھی مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو 2، 3، 4 ان تینوں آیات میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب وہ قرآن کی پاک کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مومن کی صفت میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے، اور وہ اسی سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں۔ مومنین وہ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، کس پر؟ اللہ کے اور اس کے رسول پر۔ اس کے سوا کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے کسی سے مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتے، اور نہ ہی ناجائز ذرائع سے دولت کماتے ہیں۔ حرام طریقے سے، غلط کاموں سے جو دولت کو کمایا جاتا ہے وہ سب طریقہ بالکل غلط ہے، وہ اللہ کے نزدیک ناجائز ذریعہ ہے اور وہ حرام ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فتنہ ہی پھیل چکے ہیں، لائک ٹک ٹاک میرے نزدیک ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ وہ برے اعمال ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پورے معاشرے کو، اس کی جو برائی ہے اس کی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جیسا کہ ٹک ٹاک۔ اب ہمیں اسلام نے خواتین کے پردے اور اس کے متعلق بہت بڑا ایک لیسن ہے، تو جب ٹک ٹاک کی کمائی وہ لوگ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح ذریعے کے لیے کر رہے ہوں، اور بھی بہت سے طریقے ہیں ناجائز ذریعے کے، سود لیتے ہیں جو لوگ، وہ سب غلط طریقہ ہے۔ تو یہ مومنوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حلال رزق کمائیں گے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اور اسی کے مطابق خرچ کریں گے، اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کا جو ایمان ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، بلکہ وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انسان کو مال اور اولاد کی جو محبت ہے وہ اللہ کی اطاعت سے دور کر دیتی ہے۔ مطلب ہم اس کی محبت میں اتنا کھو جاتے ہیں، ہم کمانے کی غرض سے صبح سے نکلیں شام تک گھر کو لوٹیں تو بیچ میں جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ہمیں اس نے غافل کر دیا اس مال کی محبت نے، تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر قدم اسی کے طریقے کے مطابق اٹھانا ہے، جیسا کہ اللہ نے حکم فرمایا، اور جو اللہ کا رسول ہے وہ دنیا پہ نائب بن کر آتا ہے، وہ جو وہی کہتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں پہ چلنا ہے اور اسی کی اطاعت کرنی۔ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر کام اسی کی اطاعت کے مطابق کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو مومن ہوتے ہیں ان کو انعام فرماتا ہے، ان کے لیے اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا قیامت کے روز آخرت میں، اور ان کی جو ہے وہ معمولی کوتاہیاں بھی معاف فرما دے گا،
اور ان کو عزت کی روزی سے نوازے گا. سچا مومن جو اللہ کے اوپر کامل یقین رکھے. ٹھیک ہے، یہ اس کی صفات ہیں. تو اب اپنی تلاوت کی طرف چلتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 5 ہم نے پڑھنی ہے آج. ہم 4 کی تلاوت فرمائیں گے. اولئک، یہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون، ہم وہ، مومنون جو مومن ہیں، حق سچے. اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. لہم، ان کے لیے، درجات، درجے. درجہ اردو کا لفظ ہے، اردو سے نکلا ہے تو اس کو درجہ. عند، پاس. عند یہ جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے عند، پاس. ربہم، رب کی طرف اشارہ، ان کے رب کی، ان کا رب. ربہم، ان کا. و مغفرتاً، اور بخشش. مغفرہ بخشش کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. و رزق، اور رزق، کریم، عزت کا. اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت کی روزی ہے. پہلی آپ کو جو میں نے ان کی وہ بیان فرمائی تھیں کہ مال، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو آگے ان کو ہدایت کی جا رہی تھی اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھنی ہے اور آپس کے معاملات میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اطاعت کون کرے گا؟ جو سچا مومن ہوگا. آپس میں بھی صلح رکھنی ہے اور اللہ سے بھی ڈرنا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. اور مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. پھر جب انہیں اب فردر اس کی ایک اور بیان کی جا رہی ہے صرف کہ جب ان کو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر ہر چیز میں آزمائش آ جائے، کڑی سے کڑی جو بھی آ جائے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. پھر انہیں کہا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. پھر آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں کہا یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت کی روزی ہے. اب آپ نے جو اس میں سے لفظ ہیں ان کے معنی اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. اولئک، یہی لوگ، حقا، سچے، درجات، درجے، و مغفرات، بخشش، عند، پاس، کریم، عزت کا. یہ آپ اپنی کاپی میں، فیئر کاپی میں لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سے لے کے 10 تک درست ترین جواب پر دائرہ لگانا ہے جو یونیک نوٹس کا پیج نمبر 4 ہے، اس سے یہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، 1 سے 10 تک کے MCQs اور یہ الفاظ معنی.